نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، جناب صدیق اکبر ہیں۔ ایک بندہ بار بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کر رہا ہے، بار بار۔ حضور خاموش ہیں۔ جب اس نے حد کر دی تو حضرت صدیق اکبر بولے، فرمایا تو غلط کہہ رہا ہے، میں اس طرح کا نہیں ہوں۔ آپ نے بات کو گہرائی سے سمجھنا ہے اور خدا را ضرور سمجھنا، اسے تقریر نہ سمجھنا جذبات کا اظہار کر رہا ہے۔ ایسے تلخ تلخ لوگ، آپ یقین کریں ہم عقیدہ لوگ، ایک عقیدے ایک نظریے کے ایک جماعت کے لوگ، لیکن ایک دوسرے سے دوریاں ہمارے رویوں نے اس طرح کر دیا ہے کہ ایک شخص اکیلا ہی زندہ ہے، بس وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اتنی دوری یار، وہ امت جس کی 80 صفیں ہونی ہے قیامت کے دن، جو نظر آئے گی پوری دنیا میں کہ یہی امت ہے، وہ اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر رہی ہے، ہم درگزر کرنے کو تیار ہی نہیں، وہ باتیں کر رہا ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا تو کریم محبوب اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر پیچھے دوڑے کہ یا رسول اللہ، جب تک وہ باتیں کر رہا تھا آپ بیٹھے تھے اور جب میں نے جواب دیا تو آ گئے۔ حضور فرمانے لگے، ابو بکر تیرے سرانے رب نے فرشتہ کھڑا کیا تھا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، تیرے سرانے فرشتہ تھا، جب وہ بولتا تھا تو تیری طرف سے فرشتہ جواب دیتا تھا۔ فرشتہ بول رہا تھا جبھی تو میں بھی چپ تھا، فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ اور فرمایا جب تو بولا ہے تو فرشتہ چلا گیا تو میں بھی اٹھ کے آ گیا۔ دیکھیں ہم کوئی لوارث نہیں، خدا رسول والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں چپ کر جائیں گے تو ہمارا وارث کوئی نہیں۔ آپ نہ کسی مقام پہ اپنوں کے مقابلے میں تو کہیں خاموشی اختیار کریں، آپ کہیں اپنوں کے بارے میں تو درگزر کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 3 دن تعزیت کے لیے بیٹھے، باہر نکلے، چوک میں آئے، ایک بندہ آپ کا حاسد تھا، مخالف تھا، اور سارا علاقہ جانتا تھا کہ آپ کا مخالف ہے۔ جب آپ باہر نکلے نا تو بہت سارے لوگ تھے چوک میں، وہ بھی سامنے سے آیا، السلام علیکم کے بعد کہنے لگا، توجہ کرنا بات پہ، کہنے لگا ابو حنیفہ سنا ہے آپ کے والد فوت ہو گئے۔ سب جانتے ہیں مخالف ہے، حاسد ہے، اور حسد کی وجہ سے مخالف ہے، سب کو پتہ ہے، اور حسد بڑی بری چیز ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس کے شر سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، یہ شریر کام ہے۔ آپ کھڑے ہیں، کہتے سنے تیرے ابا انتقال کر گئے، فرمایا ہاں، کہنے لگا اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ یارو کہہ دیتے ہیں لوگ بڑی بڑی باتیں، کبھی دیکھو تو صحیح، بڑا کچھ کہہ دے، چلو سامنے نہیں تو پیٹھ کے پیچھے کہہ دیتے ہیں لوگ، بڑی بڑی چیزوں پہ طنز کرتے ہیں، ایسا جملہ کستے ہیں کہ وہ انسان کی نیند میں سوراخ کر دیتا ہے، سوتا نہیں انسان۔ اماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو، جملہ سخت تھا پر بات تو شرعی تھی نا، غیر شرعی تو نہیں تھی۔ تو امام صاحب کے ساتھ جو شاگرد تھے، عقیدت مند تھے، ارادت مند تھے، انہوں نے تلواریں نیام سے نکالنی، فرمایا چپ کر جاؤ بھائی، ہم کو لوارث ہیں، چپ تو کرو نا یار، کہیں سہنا تو سیکھو، کہیں برداشت تو کرو، کئی کچھ تمہیں لوگ کہیں گے، کس کس کو راضی کرو گے؟ حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ساری ہمت سمیٹی، آنسو جو چمکے تو ان کو بھی دامن میں سمیٹ لیا، ہمت جمع کر کے کہنے لگے میاں تم نے کہا ہے میں اپنی ماں کا نکاح تیرے ساتھ کر لوں تو عدت گزر لینے دے، میں تیرا نام لے کے اماں سے بات کروں گا، اگر وہ تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو مجھے اعتراض کوئی نہیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، دل دریا سمندروں ہی ڈونگے، کون دلان